یا ربا محمد نوال محمد واجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد نوال محمد۔ میرا مالک توڑا اس پاک مقام تے ٹورایا قبول و منظور فرماوے۔ بانیان دا مجلس دے اہتمام کیتا، علماء و ذاکرین دا پڑھیا، میں حقیر دے بار میں بادشاہ دی بارگاہ قبول و منظور ہو۔ میرا مالک اپنی عزت و عظمت دا واسطہ، اپنی طہارت و بزرگی دا واسطہ جتنے مومن تنگ دستن وافر مقدار چ رزق روٹی عطا فرما۔ میرا مالک اپنی کریمی دا صدقہ، اپنی رحیمی دا صدقہ جتنے مومن بے اولادین نرینہ عطا فرما۔ بہت بڑی دعا کر لگا کوشش کر کے آمین سارے آکھے آئی۔ میرا مالک اس نازک دورے پورا شوب دورے یا علی تے یا حسین اکھنا لینو کسے کمینے دا محتاج نہ کریں۔ لکھاں دعاواں دی کو دعا میرا مالک ظلم سہ کے تھک گئے ہاں، ساڑے حقیقی وارث دا جلد ظہور فرما۔ میرا اللہ صدقہ مظلوم کربلا دا، صدقہ صحاب حسین دا، صدقہ محمد والے محمد دا، اے بیگم سید احمد حسن ترمزی، بیگم سید مقبول حسین ترمزی، بیگم سید حسن ترمزی، انہاں دے درجات بلند فرما، اور خصوصاً قبلہ جعفر رضا ترمزی صاحب اور جتنے مومنین و مومنات دنیا تو چاہ چکے مالک سارے انو قرب محمد والے محمد عطا فرما۔ صلوات ایڈی وڈی پڑھو جو دعا ماں مستجاب ہو جائے۔ صلوات پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، مجمع ڈھیر ہے، آواز تھوڑی ہے، مل کے باواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ جی بسم اللہ۔ تساں سارے جان دے ہو اے مجلس اتھے میری حیثیت ذاکر دی نہیں ہوندی، بانی دی ہوندی۔ اس واسطے انہاں دی شفقت انہاں دا پیار ہے، میں سمجھنا کہ توڑے سارے دی مہربانی توڑا شکریہ ادا کرنا کہ تسی تشریف لے آئے موسم تو بے نیاز ہو کے تے چاند منٹ دی منو حاضری دا بھی حکم ہے تے ڈیوٹی بھی میں کرنی ہے، لیکن ذاکر بن کے نہیں ایک بانی دی حیثیت نہ پڑھنا ہے، تھوڑی جی شفقت کرے آجے کہ بول دے رویا جائے تاکہ میں صلاحیت نہ پڑھ لاؤں۔ اب بات رو میں دو باری صلوات دا چودھری صاحب آکھے ہے، او دی وجہ ہے کہ الحمدللہ اسی سارے اس عقیدے دے تھے تشریف فرماؤں کہ ساڑھے سارے دا عقیدہ ہے کہ جو بھی بوقت رکوع و سجود پڑھتے ہیں، بولنے نوجوان بولنے بانی دی حیثیت میری ہے لیکن میں الحمدللہ ذاکر بھی ہے ہی ہاں، تھوڑا جا بولے آجے ہاں۔ سارے دا عقیدہ ہے کہ جو بھی بوقت رکوع و سجود پڑھتے ہیں ایمی نہیں پڑھ دے، انہی کا سامنے رکھ کر وجود پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ جو بھی بوقت رکوع و سجود پڑھتے ہیں ایمی نہیں پڑھ دے، انہی کا سامنے رکھ کر وجود پڑھتے ہیں۔ اور وجہ کی یہ وجہ ہے کہ نماز صرف انہی کی قبول ہے عارف جو اہل بیت نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ بس آج تھوڑا تھوڑا بول دے رہنے۔ الحمدللہ اللہ محمد صبح دے مولا دے بڑے بڑے مداح خان پڑھ گئے، میرے تو بعد بھائی اجاز حسین جھنڈوی صاحب وہی تشریف فرمانے انہاں تابوت دی برآمدگی کروانی ہے تے میں بھی ممبر تے ایک یقین لے کے ایک عقیدہ لے کے میں بھی ممبر تے کھلوتا ہوں۔ میرا یقین میرا اعتماد ہے کہ ممکن ہے کہ باطل کا طرفدار نہ بولے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب بولو یار اپنا ہونا کوئی جرم نہیں، میں توڑا اپنا تے ہیں ماں لیکن میرا قصور نہیں، میں توڑا اپنا ہوں۔ تھوڑا جا بولے آجے اے میرا عقیدہ میرا یقین ممکن ہے کہ باطل کا طرفدار نہ بولے، معصوم کی مدحت پہ گناہگار نہ بولے، پر یہ نہیں ہو سکتا کہ مجلس میں پہنچ کر حیدر کا کروں ذکر تو حبدار نہ بولے۔ الحمدللہ الحمدللہ پر یہ نہیں ہو سکتا کہ مجلس میں پہنچ کر حیدر کا کروں ذکر تو حبدار نہ بولے۔ ذہین سامعین اگلیاں دو سطران، پہلی سطر میری نیاز مندی دی، دوجی سطر میری بے نیازی دی، اتنے توجہ کرنی ہے۔ پر یہ نہیں ہو سکتا کہ مجلس میں پہنچ کر حیدر کا کروں ذکر تو حبدار نہ بولے۔ نیاز مندی یہ ہے کہ مومن کی جو چپ ہے وہ ہے تکلیف کا باعث، جو شخص منافق ہے وہ 100 بار نہ بولے۔
الحمدللہ الحمدللہ آباد رہو آباد رہو اب سونا ماحول بن گیا میں تھوڑی جی گل بھی کرنی ہے تے تہاڈی توجہ ہوئی تو پھر کرنی آباد رہو قبلہ گل شاید اگے بھی میں کیتی ہوئے لیکن میں حکم بھی یہ بارے تھوڑا جا میں وہ دی تعمیل کر دے شام ایک بادشاہ بنیا جیڑا بندہ نہیں سی تے بادشاہ بن گیا ہوں جی میں یہ آکھاں کہ تمہیں سمجھ نہیں یہ تو گل ہی ہوں جی تھوڑی تو ہوئی نہیں تو جی میں یہ آکھاں کہ تسی لاپرواہی کر رہے ہو تو یہ گل ٹھیک ہے تو لاپرواہی نہ کرو ذرا میرے لفظاں تے غور کرنی ہے شام ایک بادشاہ بنیا جیڑا بندہ نہیں سی تے بادشاہ بن گیا نوجوانوں تہاڈی چپ دی قسم ہے یہ بندہ بھی نہیں سی تے بندے دا پتر بھی نہیں سی ہاں بادشاہ بن گیا یہ پیو انہوں بادشاہ بنایا نال پکی کیتی کہ تینوں سارا جہان من لے گا رسول دے پتر حسین تینوں نہیں مننا انہیں آکھا بابا ایڈا وڈا لشکر میرے کول ہے ایڈی وڈی سلطنت میرے کول ہے حسین میں کیویں نہ منے او دے پیو آکھا کسے بھی لشکر کسے بھی سلطنت دے گمانڈے چ نہ رہے میں تینوں بھی جاننا میں حسین نو بھی جاننا میں نو پتہ ہے تو تخت بے کے ایڈا مضبوط نہیں جتنا حسین مسلح تے بے کے مضبوط ہے جی یو پہ اے معیار ہے تہاڈا بولن دا ہاں تہاڈا بولن دا اے معیار ہے انج کر کے بولو تو تخت بے کتنا مضبوط نہیں جتنا حسین مسلح تے بے کے مضبوط اس آگے بابا میں بھی تیرا پتر ہاں حسین میں نو نہ منے میں رسول نو مننا چھوڑ دے ساں میں او دے قانون ختم کر دے ساں آدھرانا شام والے نے شام اچ بے کے گل کی تھی مدینے والے مدینے بہ کے سن لیں جی ہو پہ الحمدللہ تسی ساڑھے ذاکری انداز تو واقف ہو ساڑھا ذاکری دا انداز یہ ہاں شام والے شام اچ بہ کے گل کی تھی مدینے والے مدینے بہ کے سن لیں مصطفیٰ دا پتر علی دے لہجے چ بولیا او کون ہے میرے نانے دے قانون نو ہاتھ پاون والا میرا نانا کوئی لاوارث ہے جی ہو پہ وہ میرے وڈیاں دے قانون ختم کرے انشاءاللہ تو سب بولنا ہے بڑا مالا خیر رکھن اجے مجلس میں شروع کی تھی میں کڑا چھڑ دی تھی وہ میرے وڈیاں دے قانون ختم کرے میں وہ دے وڈیاں دے قانون ختم کر دے ساں شام والا شام چ ٹر پیا مدینے والے دا قانون ختم کرن مدینے والا مدینے چ ٹر پیا شام والے دا قانون ختم کرن ٹرن دا انداز دعا کرن دا اپنا اپنا شام والا خزانے دے منہ کھول کے ٹر پیا مدینے والا خواہشات دے دروازے بند کر کے ٹر پیا جی ہو پیا جڑے لفظاں دے بول دے وہ ضرور بولن گے شام والا خزانے دے منہ کھول کے ٹر پیا مدینے والا خواہشات دے دروازے بند کر کے ٹر پیا شام والا وڈیاں وڈیاں نو لے کے ٹر پیا مدینے والا نکیاں نکیاں نو لے کے ٹر پیا شام والا اپنے پیو دی جلد بازی لے کے ٹر پیا مدینے والا اپنے پیو دی دور اندیشی لے کے ٹر پیا شام والا اپنی دادی دی جرت لے کے ٹر پیا مدینے والا اپنی دادی دا توکل لے کے ٹر پیا شام والا اپنے دادے ابو سفیان دا طریقہ لے کے ٹر پیا مدینے والا اپنے دادے عمران دا سلیقہ لے کے ٹر پیا کچھ سمجھ آ رہی ہے کچھ سمجھ آ بس تھوڑا تھوڑا بولو ہاں وہ اپنے دادے ابو سفیان دا طریقہ لے کے ٹر پیا اے اپنے دادے عمران دا سلیقہ لے کے ٹر پیا شام والا شام چ ٹر پیا مدینے والا مدینے چ ٹر پیا ٹرن ٹرن چ نا قبلہ فرق پہ گیا پھر فرق انج پہ گیا کہ شام والا محل چ رہ کے پریشان ہے مدینے والا خیمے چ بہ کے مطمئن ہے جی ہو پہ الحمدللہ ہاں شام والا محل چ پریشان مدینے والا خیمے چ مطمئن شام والے کوئی ایڈا وڈا لشکر ہے پھر بندے بندے دی منت کر رہے ہیں میری مدد کر رسول دا پتر میں نو جیون نہیں دیندا مدینے والا اتنا مطمئن ہے جڑے آپ ٹور کے آ گئے نا انہاں نے بھی آدھا پیا ہے تسی ٹور جو ایڈے ایڈے کام اسی آپ کر سکنے ہاں الحمدللہ میں بس نتیجے دے قریب ہاں نتیجہ دیواں شام والا شام چ ٹور پیا مدینے والا مدینے چ ٹور پیا سارے راہ آمنا سامنا ہو گیا 5-7 گھنٹے دعا گھراں ایک دوجے دے قانون نو ختم کرن تے صرف کیتے 5-7 گھنٹے بعد ہویا کیا شام والا تخت بے کے ذلت دیاں گہرائیاں چ دفن ہو گیا مدینے والا مٹی تے بکھر کے عرش نشین ہو گیا شام والا زندہ رہ کے مدینے نہیں پہنچ سکیا مدینے والا نیزے تے چڑھ کے شام پہنچ گیا تو اڈی اپنی مرضی ہے تسی عادی ہو گیا ذاکر جنی دیر پنگڑا نہ پائے تسی بول دے ہی نہیں
اللہ دے بندے ہوئے ہیں جنہی گلوں تے بھی بولی دا جے خدا دا واسطہ جے کچھ سنن دا معیار بدلو میں تو انہوں پتہ ہے میں اس پیو دا پتر ہاں جنہیں ساری زندگی درس یہ دیتا ہے کہ ممبر تے ہاتھ نہیں جے مارنا جدوں بھی مارنا جے عقل نو مارنا جے تے میں جی پڑھنا جے مہربانی کرو میری یہ گلاں تے توجہ کرو ذرا وہ نیزے تے چڑھ کے شام پہنچ گیا نتیجہ کیا نکلیا سید الساجدین جو پیو دی نمائندگی کریں دے ہوئے یہ دربار پہنچے نا اس بڑے گرون نال آکھیا ہے سجاد تیرے پیو چند بندے لے کے ایڈی وڈی حکومت نہ مقابلہ کیتا کیا کھٹیا تسی جیتے ہو کہ میں میرے مولا خاموش وہ سوال تھوڑا جا اچھی کیتا سجاد میں سوال کر رہے ہیں جواب کیوں نہیں دیندا مولا فرماندے نے میں انتظار کر رہے ہیں تیرے سارے درباری توجہ کر لین پھر میں جواب دے جیو اس آکھیا سارے دی توجہ جواب دے مولا فرماندے نے سارے دی توجہ تو سوال کر اس آکھیا سوال ہے یہ تیرے پیو تھوڑے جا بندے لے کے ایڈی وڈی حکومت نہ مقابلہ کیتا کیا کھٹیا تسی جیتے ہو کہ میں میرے مولا فرماندے نے تو تے میں دو متحارب فریق ہاں تینوں کو پوچھے تو آکھ سے میں جیت گیا منوں کو پوچھے میں اکسا میں جیت گیا تو چنگی گال نہیں تو بھی چوپ رہو میں بھی چوپ رہنا فیصلہ وقت کو لو کروا لویے جیو پہ فیصلہ وقت کو لو کروا لی اس سے کہ سجاد کا دی وقت بھی بولیں مولا فرماندے نے وقت ہر وقت بول دے لیکن جاہل ہو دی آواز نہیں سن دے اس سے کہ میں نے بھی پتہ لگے وقت فیصلہ کی میں کرے سی مولا کیا ہونے سارے دے سامنے سجاد ہو کی میں مولا دے نے دس حکومت کی دی اس آکھیا میری اے شہر کی دے اس آکھیا میرا مسجداں تے قبضہ کی دے اس آکھیا میرا مولویاں تنخواہ کون دین دے اس آکھیا میں مولا فرمایا بس فیصلہ ہو گیا سجاد ہو کی میں مولا نے فیصلہ انج ہویا حکومت بھی تیری شہر بھی تیرا مسجداں تے قبضہ بھی تیرا مولوی بھی تیرے ہنے اذان سننا میں جو دے تیرے پیو دا نہ آیا تے تو جیت گیا جے ساڈے پیو دا نہ آیا تے اسی جیت گئے آباد رہو جی بسم اللہ کرنا دو 17 جناب دے حوالے کراں رسیاں تو تھیں بظاہر عابد کے ہاتھ میں توجہ ہے رسیاں تو تھیں بظاہر عابد کے ہاتھ میں خطبہ بتا رہا تھا کہ قیدی یزید ہے جیو پہ الحمدللہ میں ایک دو شعر قصیدے دے بھی پڑھ لاں اجازت نوجوانوں توڑی ذرا تسی نوجوانوں مہربانی یہ کریا جے کہ چپ کر کے نہ بالکل سکون نہ سننے بولن دی نہ کوشش نہیں کرنی تے میں تو انہوں نہ جلدی 2-3 شعر قصیدے دے سنا رہا ہوں وہ وقت بانٹتا ہے تاکیر بانٹتا ہے جیو پہ وقت بھی وہی بانٹتا ہے تے توقیر بھی وہی بانٹتا ہے اگلی سطر میں پڑھنی ہے انشاءاللہ پھر ہر دل چو دعا لے وہ وقت بانٹتا ہے توقیر بانٹتا ہے 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 ملتا ہے جو کسی کو شبیر بانٹتا الحمدللہ ہون بولے اس میں آرتے الحمدللہ وہ وقت بانٹتا ہے توقیر بانٹتا ہے وہ وقت بانٹتا ہے توقیر بانٹتا ہے ملتا ہے جو کسی کو شبیر بانٹتا ملتا ہے جو کسی کو شبیر بانٹتا ہے ممبر دی قسم ہے میں کڑ کو داد لین واسطے نہیں یہ گلا کر رہا
میں واقعی شاہ جیونے جدو پڑھنا نا تو میں بڑا سنبھل کے پڑھنا. اس دی وجہ ہے کہ تسا ساری زندگی میرے والد محترم نو سنے تے میں کوشش یہ کرنا کہ میں کوئی ایسی گل کراں کہ جدے وچ تسی یہ آکھو کہ نہیں یار یہ کچھ یہ باپ والا رنگ نظر آئے تے او تسی جدو بالکل چپ کر جاؤ پھر مینوں بھلیاں جڑیاں یاد گلاں بھی بھول جاندیاں. ڈائری میرے اگے کوئی نہیں, میں تواڈے چہرے نوں ویکھ کے پڑھنا ہوندا ہے تے او تھوڑا جا بولیا کرو تاکہ گلاں یاد آ جان. ملتا ہے جو کسی کو شبیر بانٹتا ہے. ساڈی ملت دے بہت بڑے شاعر قبلہ اختر چنیوٹی صاحب انہاں فرمایا کہ اختر در حسین سے ادنا سی شے نہ مانگ. جیو پہ الحمدللہ توجہ. اختر در حسین سے ادنا سی شے نہ مانگ, کم ظرف تو نے خواہش جنت فضول کی. جیو پہ الحمدللہ. اختر صاحب فرمایا نہ سائیاں کو جنت نہ منگو. یہ شعر والد محترم سنیا انہاں آکھیا اختر صاحب بڑی بڑی گل کیتی ہے کہ انہاں کو جنت نہ منگو. آخر اس دے پیچھے راز کیا ہے؟ انہاں اختر صاحب دی روح تے سوال کیتا, تسا فرمایا انہاں کو جنت نہ منگو. اے دے پیچھے راز کیا ہے؟ اختر صاحب دی روح نے جواب دیتا, ان سے وہ چیز مانگو جو نہ مل سکے کہیں سے. جیو پہ الحمدللہ. آباد رہو الحمدللہ. ملتا ہے جو کسی کو شبیر بانٹتا ہے, ملتا ہے جو کسی کو شبیر بانٹتا ہے. تسا آکھے نہ کو جنت نہ منگو. اے دے پیچھے راز کیڑا ہے؟ اختر صاحب دی روح نے جواب دیتا, ان سے وہ چیز مانگو جو نہ مل سکے کہیں سے. ان سے وہ چیز مانگو جو نہ مل سکے کہیں سے. کیوں خلد مانگتے ہو اس میرے شاہدی سے, جنت تو ان کا ادنا سا فقیر بانٹتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. جنت تو ان کا ادنا سا فقیر بانٹتا ہے. سائیاں دے جڑے ملانگ نے جنت منڈی جان دیو انہوں جان دیو کیوں نوجوانوں؟ ہاں جناب بہلول جی میں تبلیغ جناب بہلول کیتی ہے کوئی کار ہی نہیں سکتا. اے دا تبلیغ دا معیار ہے وے. ایک دن نہ چوک اچ کھلوتے نے, اے کدی اتوں ویندے نے تے کدی بندیاں لو. توجہ میرے حل کرو, میرے نال تہاں بچے معتبر کر چھڑے نے. میں ادھر ایڈا ایڈا بندہ کھلوتا میرے حل نہیں ویندے, وہ بالا حل ویکھی جاندے نے. یار توجہ میرے حل کرو ذرا. جناب بہلول دا تبلیغ دا معیار ایک دن نہ چوک چ کھلوتے نے, کدی اتوں ویندے نے تے کدی بندیاں لو. وہ ایک بندہ کولوں لنگیا, اس آکھیا بہلول کی پیا کرنا ہے؟ اس آکھیا کرنا کی یار اللہ دی تے بندیاں دی صلح پیا کرانا. جیو پہ الحمدللہ. کرنا کی اللہ دی تے بندیاں دی صلح پیا کرانا. اس آکھیا نتیجہ ہے وے او تے مندہ ہے, اے نہیں مندے. ویسے گل انہاں ٹھیک آکھی سی, اے نہیں مندے. او تے مندہ ہے, اے نہیں مندے. پھر کچھ دن لنگے تے قبرستان وچ بیٹھا, پھر کدی اتوں ویندا کدی قبران لو. اوہی بندہ لگیا, اس آکھیا بہلول آج کی پیا کرنا؟ اس آکھیا یار اوہی کام اللہ دی تے بندیاں دی صلح. اس آکھیا ہن نتیجہ, آکھیا ہن اے تے مندے نے. ہاں او دا انداز ویکھو تسی, ہاں انداز کیسا ہے تبلیغ دا. ہن اے مندے نے, ہن او نہیں مندا. ایک دن ٹردا نہ دربار وچ آ گیا, پتہ نہیں کیڑی موج آئی سائیاں دے اس ملنگ نو. دربار وچ آ گیا, تخت خالی سی, تخت تے بیٹھ گیا. وہ جڑے دربان موجود سن انہاں پھڑ لیا, مارن بھی لگ پے. اینی دیر تک بادشاہ آ گیا. اس آکھیا کیوں مار رہے ہو؟ انہاں آکھیا جی ویکھو آ کے تخت تے بیٹھ گیا ہے. توجہ کریا جے شاہ جی ہونے والے ہو, میں گل کرنے لگا. آ کے تخت تے بیٹھ گیا ہے. بادشاہ کیا کیوں بہلول بیٹھا سے؟ اس آکھیا بیٹھا سا. کیوں بیٹھا؟ تیرا جو حق نہیں بندا تے کیوں بیٹھا؟ ہس کیا دے حق تے تیرا بھی نہیں بندا, تو روز بہنا ہے, تینوں کچھ نہیں آندے. اوئے ہوئے یار, اوئے ہوئے. ہاں حق تے تیرا بھی نہیں بندا, تو روز بہنا ہے, تینوں کچھ نہیں آندے. اس آکھیا بہلول تو تے ماری جائیں تے چنگا ہے, تو تے ماری جائیں تے چنگا ہے. لے وی گل اے وے, تیرے دل وچ بڑی حسرت ہے کہ میں مر جاں, تے کیتے حسرت دل وچ لے کے تو نہ مر جاویں.
मर्जी तुहाडी अपनी है ना, मैं फिर की कर सकना। ये हसरत दिल च लैके तू ना मर जा, चल मैं तेरी हसरत पूरी कर देवां। जमीन ते लेट गया। थोड़ी देर बाद उस आवाज़ दी, बहलौल बहलौल होवे तो बोले। हुण हर पासे चर्चे च बहलौल मर गया, बंदे इकट्ठे हो गए, जल्दी जल्दी हकीम नूं बुलाओ। हकीम आ गया। हकीम आके नब्ज़ा ते हथ रखिया, लो मैनू अपना पुत्र भिरा समझिया जे, मौला दा जाकिर समझिया जे। मैं मिन्नत कर लगा, जुमला आखा लगा, मेरा जुमला ज़ाया हो गया। कम अज़ कम मैं इत्थों लाहौर जाना, लाहौर जान तक मैनू दुख लगेगा। आके हकीम नब्ज़ां ते हथ रखिया, बहलौल ते बहलौल रह गया। बहलौल दियां नब्ज़ां भी दुश्मन अली ना बोलना गवारा ना कीता। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहलौल दियां नब्ज़ां भी दुश्मन अली ना बोलना गवारा ना कीता। वो हकीम आख्या जी मर गया। बंदे बोले, उन्हें आख्या मर किवें गया? हुण चौक च खलोता सी, अली अली पिया करदा सी, उत्थों इंज नूं आया है, दरबार ही आया, मर गया। बादशाह आख्या असल च गल एवे, ये आया तो तख्त ते बह गया, तो मैं आख्या बहलौल तू तो मर ही जाए तो चंगा है, तो ये मर गया। मैं दिलों नहीं सी आख्या, मैं एवें गल कीती। उस बंदे आख्या तू एवें नहीं सी ना आखना, तेनू नहीं पता हुसैनी गैरत वाले होंदे ने। अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं बात नहीं। जिहड़ियां मैं मजबूत गल्लां करना वा ना, ये मैं तुहाडे वास्ते जाकिर हुंदा तो हुण नूं तुसां बड़ा बोलना सी। सिर्फ तुहाडे ज़हन च ये वे कि कोई नहीं गल बानी है। हाँ, जे मैं तुसीं जाकिर समझदे हुंदे फिर तुसां बड़ा बोलना सी। ओ तू नहीं सी आखना, तेन नहीं पता हुसैनी गैरत वाले होंदे ने। उस आख्या गल एवे, मैं दिलों नहीं आख्या, मैं तो एवें गल कीती, तू मर जाए तो ये मर गया। जो बार बार उस आख्या ना मैं एवें गल कीती, जल्दी ना बहलौल उठ के बह के आदा लै जे तू एवें गल कीती सी ते असीं भी एवें मरे सां। अल्हम्दुलिल्लाह, असीं भी एवें मरे सां। मिलता है जो किसी को शबीर बांटता है। ये ते आ गया औखा वक्त, इन्हें ऐलान कर दिता मैं जन्नत दे रहा। दोस्त अहबाब आ गया, उन्हें आख्या बहलौल सुने जन्नत पिया बेचने। उस आख्या आहो यार जायदाद आउंदियां ने औखियां वेलियां दे, ते साइयां दी तीजुए विचों थोड़ी जी वेच के गुजारा कर लेने। जुमला फिर एक आ गया, अल्लाह करे मैं तुहाडे ज़हनां च उतार लवां, विचों थोड़ी जी वेच के गुजारा कर लेने। उन्हें आख्या बहलौल जायदाद वेच रहे हैं, बच्चों का कोई सोचे ही? हस के आदा चंगे होणगे ते अपनी बना लैणगे। कित्थे टुर गए ने लोग जिहड़े इंज दी जाकरी सुनते सन। चंगे होणगे ते अपनी बना लैणगे, साडा औखा वक्त असीं ते गुजारा करिए। वो बंदे शिकायत लैके सरकारे मूसा काज़म कोल आ गया, मौला जी वो वेखो जिहड़ा बहलौल जे। मौला आख्या की होया? ओ जी जन्नत पिया वेचदा जी। सरकार आख्या तुहानूं की इतराज़ है? उन्हें आख्या इतराज़ तो खैर मौला कोई नहीं, असल च तुहानूं पता वो जिवें दा है, उसने एवें दे छड़नी है। मौला फरमाया एवें दे छड़े? नहीं नहीं मौला उसनूं रोको। मिलता है जो किसी को शबीर बांटता है, मौला उसनूं रोको। उस वेले सरकारे मूसा काज़िम आदे कोई और हो शिकायत तो कहो मैं रोक दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मिलता है जो किसी को शबीर बांटता है, जन्नत तो इनका अदना सा फकीर बांटता है, मौला उसनूं रोको। सरकारे मूसा काज़िम आदे कोई और हो शिकायत तो कहो मैं रोक दूंगा। कोई और हो शिकायत तो कहो मैं रोक दूंगा, पर इस मुआमले में उसे कुछ नहीं कहूँगा। हमें क्या लगे वो अपनी जागीर बांटता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक कसीदा एक और पढ़ ला जी। अच्छा अच्छा, वो भी दसना। अच्छा, असल मैं तो बड़ा कुछ दसन का इरादा रखता सा, तो चलो हाँ जी। वो मैं पहला तुहानूं गुजारिश की ना आउंदियां कि मैनूं नज़र 1-2 बजे ना पढ़ाया करो, तो इस टाइम ना वाकई जिहड़े मेहमान जाकर होंदे ने उन्हां दा टाइम हुंदा है, तो वो अपने घर वाले जिहड़े बानियान ने उन्हां दा वक्त नहीं हुंदा। लेकिन चलो वो आंदे ने 10 ज़रा वंडदा किवें सी? वंडदा इंज सी कि वो जिहड़े वेले बंदे आ गए ना सरकार कोल, उत्थों हो के बंदे आखे इंज करिए चलो ज़रा बहलौल दा पता करिए जाके करदा की।
وہ دروازے تے آ گیا، انہاں دروازہ دستک دیتی، ایک بچہ باہر آیا، اس نے کہا ہاں بھئی کدھر آئے ہو؟ انہاں کہا بہلول نو ملنا ہے۔ وہ بچہ آتا جی بہلول صاحب آج کل بڑے مصروف نے، وہ نہیں مل سکتے، وہ بڑے مصروف نے، وہ نہیں مل سکتے، کیوں؟ وہ بچے آکھے شاید تو انہوں پتہ نہیں، وہ شہر دے باہروں نہ بڑی بڑی بہشت کلونی بنا رہے ہیں، اور میری مجبوری ہے، میں ذاکری سکھی ہوئی انج دی ہے تو میں کرنی، وہ تو نہیں پتا، وہ شہر دے باہروں بڑی بڑی نہ بہشت کلونی بنا رہے ہیں، وہ تھے آج کل بڑے مصروف نے، اپنے دفتر چی ملتے ہیں۔ انہوں نے آکھیا بہشت کلونی لو بھئی، وہ آندہ میں جنت دینا، اے آندے نے بہشت کلونی بنا رہے ہیں، اور بچے آکھیا تو انہوں پتہ ہی نہیں، ایڈا وڈا منصوبہ ہے، وہ تھے بس پلاٹ ہی لینا پہندا ہے، باقی کھان پین کپڑا روٹی مکان ہر شے جڑی ہے نا وہ سائیاں دے ذمے میں۔ انہوں نے آکھیا اللہ بھی بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، وہ آندہ میں جنت دینا، اے آندے نے پہ اتھے ملدا جی بہشت کلونی چ اپنے دفتر ہے۔ اے خبر جڑی ہے محل تک بھی پہنچ بادشاہ زبیدہ جان دی تہائی، لیکن پھر بھی نہ اپنی کنیز نو پوچھا کہ میں سنیا وہ بہلول جڑا وہ جھلا جا وہ جنت پہ دیندا ہے۔ وہ کنیز نے آکھیا، انہیں آکھیا ملکہ وہ جھلا نہیں، آؤ میں تو انہوں دساؤ کردہ کی۔ زبیدہ آکھیا دس کی کردہ ہے؟ کنیز آکھ رہی ہے اندھیروں میں نور سحر بانٹتا ہے۔ شاہ جی ہونے والے تو اپنی مرضی ہے، میں جناب بہلول تے اشرا پڑھ سکنا، ہاں تو اپنی مرضی ہے، تسی سنو نہ سنو، تسی سیدھیاں ڈانگا دے عادی ہو گئے ہو، بعد پاویں بانی تے پرچا پیا ہوئے تے پاویں کسے تے پیا ہوئے، سانو وہ ذاکری ہوندی نہیں، سانو ہے ہی ہے۔ او کنیز نے آکھیا میں تین دساں وہ کردہ کی ہے اندھیروں میں نور سحر بانٹتا ہے، اندھیروں میں نور سحر بانٹتا ہے، اندھیروں میں نور سحر بانٹتا ہے، جسے دنیا والے پاگل سمجھتے، جسے دنیا والے پاگل سمجھتے، مگر اس کو دیکھو وہ دنیا میں ہو شو ہنر بانٹتا۔ الحمدللہ الحمدللہ، وہ دنیا میں ہو شو ہنر بانٹتا ہے۔ ملکہ نے پوچھا کنیز نو ایڈا ساؤ کرندہ کیا ہے؟ کنیز آدھیے ہے اس نے تو جنگل میں منگل لگایا۔ ایک گل سنی جے جنگل چ منگل، یہ جڑیاں مثالاں بنیاں نے نا، انہاں دا حقیقت نال تعلق ہے، کوئی جھوٹی گل جڑی ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اے جنگل چ منگل یہ جناب بہلول لائے، وہ پھر بڑی ایک مشہور گل ہے، فلانا سونا ایڈا ویکھ کے بھوک لے جاندی ہے، حالے کدی کسی نے ویکھ کے بھوک نہیں لتی، بھوک کھان نہ ہی لیندی ہے، بھوک لگی ہوئے جنہیں در کچھ کھاؤ نہ لیندی نہیں، لیکن یہ دے پیچھے بھی حقیقت ہے، کسی دی بھوک لتھی ہے تے پھر گل باقی ہے۔ بھوک کیویں لتھی کہ انہاں سائیاں نے روٹیاں پکائیاں، باہروں آواز آئی میں مسکین ہاں مینوں روٹی دے آ جائے، پھر آواز آئی میں یتیم ہاں مینوں روٹی دے آ جائے، انہاں روٹیاں انہوں دے چھڑیاں تے آپ انہاں جویں دی زندگی گزاری ہے کوئی گزار ہی نہیں سکتا۔ پھر آخر ایک کھاندے نہیں سن تے انہاں دی بھوک کیویں لیندی سی، یہ سونے ایڈے سن ایک دوجے لو ویندے سن انہاں دی بھوک لے جاندی سی۔ پھر ایک گل ہے، چلو چھڈو جڑی بھی گل، ہاں اندھیروں میں نور سحر بانٹتا ہے، وہ دنیا میں ہوش ہو۔ والد صاحب فرماندے ہوندے سن کس لیے کیجئے کسی گمگشتہ جنت کی تلاش، جب کہ مٹی کے کھلونوں سے بہل جاتے ہیں لوگ۔ تو پھر جڑی گل ہے وہ پھر سے وہ رہن دیو جڑی بھی ہے، ہاں اندھیروں میں نور سحر بانٹتا ہے، وہ دنیا میں ہوش ہو ہنر بانٹتا ہے۔ او ملکہ نے پوچھا دس کردہ کی، نکرانی یادیے ہے اس نے تو جنگل میں منگل لگایا، ہے اس نے تو جنگل میں منگل لگایا،
وہ جنت کے گھر بانٹتا جیو پہ سارے لالو حیدری الحمدللہ بڑوں میں وہ جنت کے گھر بانٹتا سے وہ آگے ملکہ آگئی آگے بہلول بھائی یا علی مدد پیر مولا علی مدد بہلول بھائی سنیا جنت ویچ رہے ہیں اس کا کیا ہو کھا وقت سی تے میں کیا بچو تھوڑی جی ویچ لئیے گزارا کر لئیے کیا بہلول بھائی میں بھی نا جنت لین آئی ہوں آدھا چنگا کیتے ہی آ گئی ہے میرا بھی نواں نواں کاروبار ہے بونی کسے چنگے گاگ تو کراں الحمدللہ جنت لے کے ٹر گئی تے نا اپنے محلے جنا بڑی خوش ہے چوری صاحب بڑی خوش ہے بادشاہ آیا اس آکھا ملکہ آج بڑی خوش ہے اس آکھا خوش کیوں نہ ہوں دنیا میری اگی چنگی سی آخرت آج بن گئی کہ میں اس آکھا دنیا ہی چنگی سی کہ میں ملکہ ہوں آخرت انج بن گئی کہ آج میں نے جنت مل گئی اس آکھا کتھوں مل گئی اس آکھا بہلول کو لو اصل اچنا وہ تھوڑا جنا پریشان سی تے انہوں ضرورت سی انہیں سستی دے چھڑیے میں لے لئیے انہوں ضرورت سی پریشان سی انہیں سستی دے دیتی تو میں لے لئی تو بڑی بارے دی مل گئی اس آکھا حد ہو گئی بھی تو آڈے مذہب دی تو آڈے عقیدے دی حد ہو گئی تسی کڈے پاگل ہو کدی آندے ہو ساڑھے سائیں جنت دے دینے کدی تو انہوں ہو جا پاگلہ کو مل جاندی ہے مسکرا کے آدھی اپنی چیزاں دے اے ہی فیدے نے بھاویں مالک پہ دین بھاویں نوکر پہ دین ہونا اے دیلے جنا کھلچ رکھ کے نا سام گیا خواب ایک محل نظر آیا انہیں داخل ہونے دی کوشش کی تھی دربان نے تھپڑ ماریا تھپڑوں نے اتھے ماریا اے اپنے بستر تے منہ ملدہ ہویا اٹھیا ہن کول بیٹھی ہے زبیدہ آدھی اصل اچ گالے وے ہو جنہیں تھپڑ ماریا نا انہوں پتہ نہیں سی تسی بادشاہ ہو بولو یار اللہ واسطے ہیں جدیاں گلنا تے بولیا کرو ہاں جنہیں تھپڑ ماریا انہوں پتہ نہیں سی تسی بادشاہ ہو اس آکھیا منو کون تھپڑ مار سکتا ہے کسی دی جرت ہے اس آکھیا نہیں ہونا جنت چوں فرشتے تھپڑ ماریا تو انہوں لگ گیا آندھا حد ہو گئے بھی تسی دے بڑے پاگل ہو ہن میں کتھے جنت کتھے اوتھوں نے ماریا تے ایتھے منو لگ گیا آدھی تینوں یہی سمجھانا چاہنی ہے کہ قانون دے ہاتھ لمبے ہوندے نے قانون دے ہاتھ لمبے ہوندے نے ہونا دے اچھا مہربانی کر میں نے بھی جنت لے دے دنیا میں ہوش و ہنر بانٹتا ہے بڑوں میں جنت کے گھر بانٹتا ہے مہربانی کر جنت میں نے بھی لے دے زبیدہ اس نے پاسے ڈیک کیا دیئے صبح تو لے ساتھ تم کو چلوں گے الحمدللہ دنیا میں ہوش و ہنر بانٹتا ہے بڑوں میں وہ جنت کے گھر بانٹتا ہے ایدے کافی ہے تسا دعا کی تھی سال واسطے کافی چور صاحب بڑوں میں وہ جنت کے گھر بانٹتا ہے آدھا منو بھی جنت لے دے زبیدہ دیئے صبح تو لے ساتھ تم کو چلوں گے صبح تو لے ساتھ تم کو چلوں گے تیرے واسطے اسے کہہ تو دوں گے مگر ہے مجھے ڈر تمہیں خود کا گر مگر ہے مجھے ڈر تمہیں خود کا گر نہیں مل سکے گا وہ کھوٹا کھرا دیکھ کر بانٹتا ہاں جی کوئی حکم ہے کوئی اچھا رابطہ اچھا سر ایک سچ سنواونا چاہتا جیڑا میں تاریخ چ پڑھیا اے مولا دے ایک نوکر دی گل کیتی ہے تے نا ایک گل مولا دے ہور نوکر دی میرے ذہن چاہ گئی لو میں دو مصریاں دا چوری صاحب قسمت ازمائی انہاں دی کرا لگا تے اللہ کرے انہاں دی قسمت اچھی ہو گئی جناب بہلول دی گل کیتی ہے کہ بہلول کے پاؤں پہ جو مٹی ہے وہ جنت بندے تسی سارے ذہین ہو سارے پڑھے لکھے ہو
لیکن پتہ نہیں کی یہ کہ کیوں ایڈے چپ کیتے ہو. یہ ہوں میں مطلب پہلی باری تے حاضر نہیں ہویا, میں والد محترم نہ بڑیاں اتنے ڈیوٹیاں کیتیاں نے, آپ بھی کیتیاں نے. یہ مجھے پتہ ہے اچھے شیر دی پذیر آئی اتنے ہے, تے اج پتہ نہیں مالک نہیں پتہ ہے کہ کی راز ہے. اور نہیں ایڈے غور نہ سنو کہ میں بھول جاواں. اچھا اچھا جی میں پڑھی جاواں, چلو ٹھیک ہے. ہاں جی ہاں جی اچھا نہیں انہیں فرمایا تو نہ دھیان نہ پڑھی جا. لو جی میں نوکری کرنا میں دھیان نہ پڑھی جانا. میں دو مصرے آکھیا میں جناب دے حوالے کرنے لگا کہ بہلول کے پاؤں پہ جو مٹی ہے وہ جنت. پھر سن لو, بہلول کے پاؤں پہ جو مٹی ہے وہ جنت, سلمان کی داڑھی میں جو ذرے ہیں وہ کیا ہیں. اوئے ہوئے اوئے ہوئے آباد رہو. لو میں ایک قصیدہ پنجابی. بہلول کے پاؤں پہ جو مٹی ہے وہ جنت, سلمان کی داڑھی میں جو ذرے ہیں وہ کیا ہے. آباد رہو. ایک سچ سنواونا چاہندا ہاں جیڑا میں تاریخ چ پڑھیا ہے. ایک سچ سنواونا چاہندا ہاں جیڑا میں تاریخ چ پڑھیا ہے. ایک سچ سنواونا چاہندا ہاں جیڑا میں تاریخ چ پڑھیا ہے. ایک سچ سنواونا چاہندا ہاں جیڑا میں تاریخ چ پڑھیا ہے. ایک سچ سنواونا چاہندا ہاں جیڑا میں تاریخ چ پڑھیا ہے. ایک نوکر سرداراں دا, ایک نوکر سرداراں دا جیڑا حق دی گل تے اڑیا ہے. الحمدللہ میں تاریخ پڑھیا ہے, حق دی گل تے اڑیا ہے. مقصد واضح نہیں ہوئے, میں قصیدہ کدہ پڑھ رہا. شیر پڑھا سا پھر ہر دل دی آواز ہو سی, میں تاریخ پڑھیا ہے, حق دی گل تے اڑیا ہے. لج پالے علی دا نوکر تائیو دم اس غیر دا بھریا نہیں. لج پالے علی دا نوکر تائیو دم اس غیر دا بھریا نہیں. تو ویکھ عقیدہ میں سمدہ موت کولوں بھی ڈریا نہیں. توجہ کرے, میں تاریخ پڑھیا ہے, حق دی گل تے اڑیا ہے. لج پالے علی دا نوکر تائیو دم اس غیر دا بھریا نہیں. تو ویکھ عقیدہ میں سمدہ موت کولوں بھی ڈریا نہیں. او سولی والی سے جیوتے, او سولی والی سے جیوتے, بسم اللہ پڑھ کے چڑھیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. مٹی پہ بیٹھتے تھے علی آ کے جس کے پاس, مٹی پہ بیٹھتے تھے علی آ کے جس کے پاس. میسم علی کے عشق میں کتنا امیر تھا. آباد الحمدللہ. جڑے ویلے دربار چلائے نا جناب میسم نو, تے او دا حواری ایک بولیا, اس دا میسم گل لے وے اج اپنی جان بچا. میسم آکھیا کیوں خیر ہے؟ اس آکھیا اج نہ اے حاکم تینوں نہیں چھڑیں دا. میسم آدھے نے پہلا منو یہ دس کہ اے زندگی موت دا اختیار اینو کنے دیتا ہے. اس آکھیا نہیں میسم گل لے وے میں تیری ہمدردی کر رہے ہیں, جان بچا. اس آکھیا کوئی طریقہ, اس طریقہ ہے جو علی دی تعریف کرنا ہے نا, دو جملے دے بھی تعریف دیا. اس آکھیا میں تے اے دی تعریف کراں. اس آکھیا حرج کیڑا ہے, اے بھی بادشاہ علی بھی بادشاہ. میسم آدھے نے کی میں سوچ تقابل تھی سکتا این جسے بھی او نوری آیا. الحمدللہ میں تاریخ پڑھے آئے, حق دی گل تے اڑے آئے, بسم اللہ پڑھ کے چڑھے آئے. اس آکھیا بھی بادشاہ
علی بھی بادشاہ میزماد نے کی میں سوچتا قابل کے سکن جیسے بیانوں نے کی میں سوچتا قابل کے سکن جیسے بیانوں نے گمدار حلالی ہوون ہے دردہ پیار ضروری یہ حبدار حلالی ہوون دردہ پیار ضروری اینو پک نہیں اپنے شجرے دا 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 تائیوں نالے علی دے لڑ آئے الحمدللہ الحمدللہ مالک توڑی زندگی کرن میں بہت زیادہ پڑھ لیا صرف میں اپنے بھائی دے انتظار واسطے کر رہے ہیں بھائی جاؤ حسین جنوی صاحب وہ تشریف لے آ رہے ہیں بلکہ یقیناً وہ آ گئے ہیں تے تو انہوں بھی سارے ہیں انہوں دا انتظار ہے تے پڑھنا تے انہوں ادو ہی جو میں چھڑنا ہے ہاں جی چور صاحب ایک میں ثانی پڑھا لگا شاید میں آگے پڑھیے تھے لیکن میرا دل ہے میں پڑھ دے اور جڑے بزرگ تشریف فرمانے انہوں نے میں گزارش کر دے کہ اے سستی دا قصیدہ میرے تو پہلا ممبر تے نہیں پڑھیا گیا مالکہ منو عطا کیتا میں پڑھیا تو میرے تو سن کے ان کو پڑھے پیا سستی دا قصیدہ تے پیا پڑھیا میں تو انہوں جناب حبیب ابن مظاہر دا ایک شعر سنا لگا کہ شب عاشور حسین بادشاہ اپنے صحابہ نو آکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی آئے نے اے میرے دشمن تسی ٹور جو سارے آکھا بادشاہ سے یہ کر زگنے اپنی تلوارہ نال اپنے سار قلم کر کے تیرے قدمہ چ رکھ دے گی جانا نہیں حسین آدھنے اگر کوئی جنت دی وجہ تو نہیں جا رہا میں کریم ابن کریم میں جنت بھی دینا سارے آکھا نہیں جانا حسین آدھنے عباس ہے چراغ بجا ہو سکتا ہے میری حیاتوں نہ جاندے ہوں چراغ بجائے روشن کیتے تھے سارے موجود نوجوانوں دو مصرے جناب دے حوالے کراں کہ بجایا ایک دیا شاہ نے بجایا ایک دیا شاہ نے 72 ہو گئے روشن بجایا ایک دیا شاہ نے بھائی جان 72 ہو گئے روشن اندھیرا خود پریشاں تھا بجا کیا ہے جلا کیا ہے الحمدللہ یہ سارے موجود بادشاہ دعا دے کے خیمے ٹر گئے ان ادبا جناب حبیب نے صحابہ حسین نے میٹنگ کی تھی آدھے نے مشکل گھڑی ہے فوجاں آگئیاں نے دسو کرنا کی سارے آکھا تسی ساڑھے سارے چو بڑھے ہو تسی دسو کی کرنا ہے جڑا جناب حبیب نے صحابہ حسین نہ خطاب کی جناب حبیب آکھ رہے ہیں کام کچھ ایسے ارادوں سے یہ کرنا ہوگا کام کچھ ایسے ارادوں سے یہ کرنا ہوگا کرنا ہے کافیہ ہوگا ردیف ہے اتنے توجہ کرنی ہے حبیب آکرین کام کچھ ایسے ارادوں سے یہ کرنا ہوگا کام کچھ ایسے ارادوں سے یہ کرنا ہوگا حبیب آکرین کام کچھ ایسے ارادوں سے یہ کرنا ہوگا جناب حبیب آدھیں کام کچھ ایسے ارادوں سے یہ کرنا ہوگا کام کچھ ایسے ارادوں سے یہ کرنا ہوگا زندہ رہنا ہے تو شبیر پہ مرنا الحمدللہ آدھا پیاں چھوٹی قید سجاد دی آباد رو فضائل تو اڈا جی میں دل آیا تو سا سن لیا لیکن مسائب توجہ آسے پاسے نہیں کر رہی پتہ نہیں کہندے پاسے دے نال رات روان والا امام آیا بیٹھا یہ دن مکانا دینے محمد دی دھی دا جنازہ ہے
چونکہ شہادت میرے تو بعد پڑھنا لے ذاکر صاحب پڑھ سن 2 وین میں بھی کر دے وہاں عبادت مکمل ہو جاوے. میں معتبر علماء تو ایک گل سنی کہ جیڑی جاتے غریب نینوا دی مجلس ہوئے نا تے علی مولا دی وڈی دی فجر دی نماز اتھے آ کے پڑھ دی. آج تے انہاں دی زخمی ماں دا جنازہ ہے یقیناً پردے چاہیاں بیٹھی ہیں فضائل سنن واسطے نہیں اس کہانی دا کوئی حصہ. میرا کام میں منظر بناونا پیننا تو ساں پہ ایک وین کر لگا اللہ کرے توڑے دلان چتر گیا جتھے یاد آسی عبادت ہو گئے سی. آدھا پیاں چھوٹی قید سجاد دی اووے لے وہ جڑا گھس کڑیاں دے پہ گئے. آباد رب سونا استقبال کیتا نے اللہ دا حبیب توڑے تے راضی ہوئے حسین بادشاہ دی زخمی ماں راضی ہوئے. چھٹی قید سجاد دی اووے لے وہ جڑا گھس کڑیاں دے پہ گئے. رومنا لیو زندان دے در تے سب قیدی نقصان گنے. زندان دے در تے بے کے اپنا نقصان پہ گن دے میں لکھ واری آکھا زندان دے در تے سب قیدی آباد رہو. آباد رہو سونی ہائے کیتی نے جڑے ویلے سید سجاد زندان دے دروازے تے آکے آکھے نا پھوپھی اماں قیدہ مک گئیاں. جڑے بندے بزرگاں دی ذاکری سنی ہوئی ہے بزرگاں دے رنگ دے 2 جملے آکھاں پھوپھی اماں قیدہ مک گئیاں. اس ویلے رو کے آدھیے ہیں سجاد رہا ہو ویندے ہیں لیکن میرا لال ونجنا کے تھے. رہا تے ہو ویندے ہیں ونجنا کے تھے. سید آدھے نے پھوپھی اماں اس اپنے مکان تے خالی کرواونے نا. سین آدھی اچھا سجاد رہا ہو ویندے ہیں لیکن میرا لال میری کچھ شرطاں ہیں. کیڑیاں؟ سین آدھی پہلی شرطے وے انہوں آکھ لٹ کر بلا دا مال دے وے سر شہیدان دے وے. اور مکانی ایک شرط میں سین دی پڑھنی ہے اللہ کرے تو اڈے ذہنہ چتر جاوے مکان ہو ویسے لٹ کر بلا دا مال دے وے سر شہیدان دے وے بشیر مہاری دے وے علیحدہ مکان دے وے جتھے میں بھیرانو راج کے رو لواں. سجاد جنہ لوگا میں نواندیا ڈٹھا ہے نا وہ میں نویندیا ہی ویکھانا. تے سجاد میری ایک شرطے وے اس نو آگ کے جڑیاں کڑیاں ساڑے ہتھاں چہن اے اساں واپس نہیں کریمنیاں. اللہ کرے تو اڈے ذہنہ چتر جاوے جڑیاں کڑیاں چودھری صاحب ساڑے ہتھاں چہن انہوں آگ اساں کڑیاں واپس نہیں ڈیمنیاں. سید آدھے نے پھوپھی اماں کڑیاں دا اساں کیا کرنا ہے؟ رات بری داڑی چمکیا دیئے سجاد میرا لال اینا کڑیاں تے ساڑا خون لگیا ہویا. آباد رہو اینا کڑیاں تے ساڑا خون لگیا ہویا ہے. مک گئیاں قیداں والا مدینے کجو بچیاں جنہ ہجر دا زمانہ سین دی بڑی دلجوئی کی تھی نا سین سگرا دی اینا جڑے ویلے سنیا سید والا ہے تکھے قدم چیندیاں ملکہ ہجر دی حویلی چاہیاں آکے ڈٹھا کیا ہے بھیرا دے ہجر چنے ڈال پئیے. ایک بچی قریب آکے آدھیے میں جگاواں دوجی آدھیے نا جگا کدی نہیں ستی نا جگا کدی نہیں ستی. ایک بچی آدھیے اطلاعات دیونی ہے نا خیر
خیر انہیں بچیاں اطلاع دیتی سین آدھی ہجر دا زمانہ تسا میری بڑی دل جوئی کیتی ہے ہن مہربانی کرے جلدی دے نال میرے بابے دی بیٹھک صاف کر دیو وطن دے لوگاں میرے پیو نو ملن آونا آباد رہو آپ مزاج میرے نال ملاؤ نا میرے بابے دی بیٹھک صاف کر دے وہ وطن دے لوگاں میرے پیو نو ملن آونا اے دے نال نال میرے علی اصغر دا پنگوڑا صاف کر دیو میری ماں رباب دا سونا بستر لا دیو میری امیر ماں سفران دی تھکی ہوئی سی اچھا میری سہیلیاں سارے کام جلدی نہ کرنے نے اکبر دا کمرہ ذرا سلیقے نہ سجاوے ہے کیونکہ اکبر دی بن رہی آج پہلے دن ساڑھے گھر پہ آندی ہے آباد رہو مکانیوں نال سین انتظام بھی کرویندی پئی ہے نال زین سچیندی پئی ہے میں شہر دے باروں ویسا نا سونی کرسی دے میرا بابا بیٹھا ہو سی میرے بابے دے سجے پاسے میرا چاچا عباس ہو سی میرے بابے دے کھبے پاسے میرا ویر علی اکبر ہو سی ہر کہیں دیاں دیداں میرے رستے تے ہو سن دیاں نہ بڑے مان ہو دینے پیوان تے آدھی ہر کہیں دیاں دیداں میرے راہ تے ہو سن لیکن نہ میں بابے نو امام سمجھ کے سلام کر دے سا میں بولنا بابے نال نہیں آباد رہو نہ میں بابے نہ بولنا ہے نہ میں چاچے غازی نہ بولنا ہے نہ میں پھوپھی زینب نہ بولنا ہے میں سدھی اکبر دی بنری دے خیمے ٹور ویسا او مکانیوں ایو پروگرام بنے دی اس دور دی زہرا محمد دے مدینے جو باہر آئیے جتھے تصور آسونا سونی کرسی تے میرا بابا بیٹھا ہو سی اتھا ایک کمزور جا انسان مٹی تے بیٹھا ہویا ہے کول ایک بچہ بیٹھا ہویا ہے جی میں جو پردے داران دے آمن دی آواز سنی سنا بچے دے سار تے پیار دے کے آدھا باکر اٹھی کے سلام کر پھوپھی ملن پہ آن دیا آباد رہو باکر اٹھی کے سلام کر پھوپھی ملن پہ آن دیا مولا باکر فرمیندے نے بابا میں لگا وینا دعا کر پھوپھی میں نو سنجان لگو جناب باکر دو چار قدم چاہے اگو ایک بی بی دی آواز آئیے بچے رستہ چھوڑ دے جے بھیجے یوں نو یا آکھ رستہ چھوڑ دے ساڑی شہزادی پہ آن دیئے مولا باکر پیچھو ڈٹھا ہے سیدہ دے لگا وانیا دو چار قدم ہور چاہے نا اس بی بی دا لہجہ بدلیا بچے تینو آکھے رستہ چھوڑ دے کوئی عام شہزادی ہے حسین بادشاہ دی دھی پہ آن دیئے او مکانیوں بندہ مجلس سے چاہے ہی نہیں جدی ہائے نہ نکلے حسین بادشاہ دی دھی پہ آن دیئے مولا باکر پیچھو دے کے آدھنے بابا مینو تے وطن دے لوگ بھی جھنکا ہی دیں دیں آباد رہو سیدہ دے جھنکان دی پرواہ نہ کر شکر کر کو ساڑیاں بھینی دی حیائی کریں دائے ہون پردے دار قریب تو گزریاں میرا مولا سجاد فوراں نہ ہی ڈسنا چاہتا جو میں سجاد ہاں متا بیمار مرن تو پہلے مر ونجے لیکن مکانیوں غریبان دے گامے چرو منا لیو اے پردے دار قریب تو گزریاں نا ایک بی بی دے دامن دی ہوا سجاد نو انج لگی جی میں زخمات مرہم لگ دائے نہ ہی اٹھ سکتا پھر بھی تڑپ کے اٹھا دو میں ہاتھ متھے تے رکھ کے آدھا عباس دی اماں میرا سلام ہوئی عباس دی اماں رک کے میں نے پوچھتا صحیح میں کہونا سید رو کے آدھا چاچے غازی دی اماں تیرے پتر تو بعد اساں رول گئے ہاں تیرے پتر تو بعد اساں سوکھ نہیں ویکھیا ہون جناب عباس دی اماں دا تصور کو جو رہی ایک قریب تو گزرے جتھے تصور آسو سونے خیمے چے اکبر دی بن رہی ہو سی اوتھے کچھ پردے دار مٹی تے بیٹھیاں ہوئی ہیں وطن دے لوگاں نو آندیا ڈٹھا ہے ہر بی بی چادرے چھے ہاتھ لکامن لگ پئی او مکانیوں ہر بی بی ہاتھ لکیں دی رہی ایک بی بی تکلیف کر کے اٹھی سین نوہانہ لا کے سر چمکیا دیئے بخار لاندہ ہی ہون سین سچیں دی پئی ہے میں اس بی بی نو جان دی نہیں انہوں کہیں ڈسیا جو میں بیمار ہاں جتنی دیر وہ بی بی کھڑ سکی کھڑ کے رون دی رہی تھک پئی ہتھاں دی گرفت چھٹی زمین تے بے کے آدھی سگرا بے کے سونتے میں ڈسا میں کتھوں آئیاں سین سگرا دیئے دادی والو ونجو ہے ہوتا نہیں بی بی دی آواز آن دیئے سگرا میں دیئے بے کے سون تم ولی وین دیئے او مکانیوں کریم پیو دی دی آئی روک گئی آواز دے گیا دیئے بی بی ایڈا جو رون دیئے کیڑا نقصان ہویائی بی بی دی آواز آن دیئے سگرا میں اس تو رون دیا میرے بھرا مارے گئے او مکانیوں تڑپیے بیمار آ دیئے بی بی کتنے بھرا سین آ دیئے میرے ہکڑیے چ 9 بھرا کٹھے مارے گئے آدھی بی بی تیرا بڑا حوصلہ ہے میں نو ایک میرا ایک بچھڑے تے میں موک گئیا تیرے جو 9 بھرا مارے گئے نے اے ڈسا تو آپ کیوں جی دیئے
والدہ جواب آیا سغرا تیرا جو رہی کوئی نہیں ہے ڈسا تو کیوں جی دیئے سغرا سنجان میں تیری پھوپھی زینبا سغرا تیرا بابا مارا گیا سغرا سنجان اے تیری پھوپھی کلثوم آئی سغرا سنجان اے تیری پھوپھی رکی آئی جیندے پاسے سین اشارہ کریں دیئے بیمار اسے پاسے دے دیئے جڑ ویلے سین نے آکھے سغرا سنجان اے تیری اماں ربابے اس ویلے آدھیے مقدس پردادار تو جو آدھیے میں من گئیاں تو آدھیے میں زینبہ میں من گئیاں تو آدھیے کلثوم میں من گئیاں ہون تو آدھی پہیے جو اے تیری اماں ربابے جے ایو میری ماں ربابے کیوں خالی ہے جھولی میری امڑی دی تے میرا کن گیا اصغر ویرے اللہ اللہ